ایک سوال آیا ہے کہ یہ اعلان کرنا کہ کون کون گناہ سے بچنے کی نیت کرتا ہے. اس طرح نیت کروانا کیسا؟ ہاتھ اٹھوانے کا رواج بہت ہے. پہلے اس طرح اٹھواتے تھے کون کون سنتوں پر عمل کرے گا. اب یہ کہ ساری سنتیں تو پتہ ہی نہیں عمل کیسے کرے گا. تو یہ کہ آپ میں مطلب گھنٹوں لگا رہتا ہوں مدنی مذاکرے میں. آپ بتائیے میں کتنی بار ہاتھ اٹھواتا ہوں؟ ہاتھ اٹھوانے میں بعض اوقات یہ کہ لوگ تھوڑا ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے وعدہ لیتے ہیں. یا یہ ایک عام ہے مطلب معاملہ کہ ہاتھ اٹھواتے ہی ہیں. یہ ہمارے مبلغین عام عادت ہے. میں الحمدللہ بہت کم ہاتھ اٹھواتا ہوں، بہت کم. شاذ و نادر کبھی اٹھوا لیا تو اٹھوا لیا، ورنہ نہیں اٹھواتا. لیکن بڑے بڑے مبلغ ہمارے منجے ہوئے مانے ہوئے وہ بھی ہاتھ اٹھواتے رہتے ہیں، نیتیں کرواتے رہتے ہیں. اب میں سب کے اندر کیسے اتر جاؤں؟ یا میں غلط کر رہا ہوں؟ اب اس میں کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ ہاں کون کون نیت کرتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا. میں نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اب اس کا تو مفہوم مخالف بنے گا نا کہ میں گناہ کروں گا تو ہاتھ کیوں اٹھاؤں. ایسے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے. تو برابر والا اس کو یوں دیکھتا ہو اگر یار یہ لگتا ہے کچھ کالے دھندے کرتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو اس طرح ہاتھ نہیں اٹھوائے جاتے. کہ اگر یہ تقسیم ہو جائے کہ بھائی یہ اڑی پر ہے کہ میں تو گناہ کروں گا، ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ جیسے میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو اب نعوذ باللہ یہ کہ میں اڑی پر ہوں گا گناہ، میں چونکہ گناہ کرتا رہوں گا اس لیے کیوں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ مطلب تقسیم ہو گئی نہیں ہے. تو اس طرح کے ہاتھ نہیں اٹھوائے جاتے. اب کون کون پانچوں نمازیں پابندی کرے گا ہاتھ اٹھاؤ؟ اب نہیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اب جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھے گا، اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے کہ میں 5 نمازیں بھلے فرض ہے ہوتی رہے میں تو نہیں پڑھوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو ہم ہاتھ اٹھوائیں گے تو وہ بیچارہ اگلا جو ہے نا پھنسے گا. حالانکہ اس کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی جیسے کہ میری کوئی نعوذ باللہ گناہوں پر کوئی اصرار کی یا کوئی نیت تو نہیں تھی، نہیں اٹھایا ہاتھ میں. ویسے کئی ہوتے ہیں جن کی توجہ نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو اس لیے ہاتھ اٹھوانے کا کام جو ہے نا ہم چھوڑ دیں تو اچھا ہے. ورنہ لوگ اس سے بدظن بھی ہوتے ہوں گے. یار یہ بات پہ بولتے اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، اس بات پہ ہاتھ اٹھاؤ، اجتماع میں آؤ گے اس پر اٹھاؤ، مدنی قافلے میں سفر کرو گے ہاتھ اٹھاؤ. اب وہ ہاتھ اٹھانے کے بدلے کیا وہ پورے اٹھ جائیں گے اور دروازے سے باہر. تو ہم ترغیب دلاتے رہیں، شوق دلاتے رہیں، فضائل بیان کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کے جو وعیدیں وغیرہ ہیں وہ سناتے رہیں. ہاتھ اٹھوانے کی ترکیب نہ ہی ہو تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی علیہ. محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کبھی کسی موقع پر ہاتھ اٹھوانے کا ذہن بنے تو مبلغ کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کوئی ایسے مدنی پھول دے دینے چاہیے کہ جن کی احتیاط کے ساتھ لوگوں کی توجہ چلی جائے ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے؟ گناہوں کا اظہار نہ ہو، اس سے گناہ کا اظہار ہو جاتا ہے نا. اب اس میں بھی جیسے اب ہم تو نہیں کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا اس کو کہیں گے کہ یہ گناہ پر مصر ہے، یہ مسجد ہے کہ میں گناہ کروں گا. لیکن ایک مطلب لگ عجیب سا رہا ہے کہ وہ گناہوں سے بچوں گا. اب وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بس. اب اگر اس کی نیت بھی یہ نہیں ہے، اب جو شیوڈ ہے گناہوں سے بچوں گا یہ نیت کر رہا ہے اور کل اس نے شیو بھی بنانا ہے اور یہ طے ہے کہ میں نے وہ نوکری پر جانا ہے، دفتر میں آفس میں شیو بنا کے جانا ہوتا ہے. تو اب یہ تو گناہ سے تو پہلے اس کی طے ہے کہ گناہ کروں گا. اب یہ ایک اور وعدہ کر کے پھنسا نا، یہ گناہ کرنے کی نیت کر رہا ہے. پھر بھی البتہ بیعت میں جو ہم لیتے ہیں نا کہ گناہوں سے بچنے کا، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بیعت ہوتی یہی ہے.
کہ وہ مطلب گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے. تو اب اگر کسی کی نیت ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا اور وہ نیت کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر اگر وہ نیت بدلتی ہے اس کی، یا وہ گناہ میں کسی وجہ سے پڑ جاتا ہے، تو اب اس کو وعدہ خلافی وہ نہیں کہیں گے. تو بیعت پر اپنے اس مبلغ جو وہ قیاس نہ فرمائیں. تو ہاتھ اٹھوانے کا بس جب بہت ضروری ہو نا تبھی اٹھوائے ہاتھ، ورنہ نہ ہی اٹھوائیں. ضرورت ہوتی نہیں ہے، عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی. شروع میں ہفتہ وار اجتماع کے لیے میں ہاتھ اٹھواتا تھا، غالباً 11 جمعرات کی نیتیں کرواتا تھا جب دعوت اسلامی کام شروع ہوا. اور اتنے لوگوں نے مجھ سے مطلب یعنی کہ وہ وعدے کیے، ارادے کیے، ہاتھ اٹھائے کہ اگر یہ سارے وعدے پر قائم رہے نا تو یہ کوئی ایسی مسجد ہی نہیں ہے باب المدینہ میں جس میں یہ سما سکے، روڈیں بھر جائیں. لیکن سب آتے نہیں ہیں، بس وعدہ کر دیتے ہیں. تو ہم کو ان سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے کہ یہ بیچارے گناہ میں نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی